شاہ ایران یزدگرد مدائن سے بھاگا اور حلوان میں جا ٹھہرا۔ بھگوڑی فوج اور سردار بھی جلولہ پہنچ گئے۔ غم و علم کے بادل یزدگرد کو گھیرے ہوئے تھے، مگر وہ جوان تھا، رگوں میں تازہ خون رواں تھا۔ اس نے ارد گرد سے فوج جمع کی، 1,00,000 سے زیادہ لشکر فراہم کیا۔ مہران کو سپہ سالاری عطا کی اور مدائن و حلوان کے درمیان جلولہ میں مورچے قائم کرنے کا حکم دیا۔ حلوان کا قلعہ سنگین اور بے حد مضبوط تھا۔ ارد گرد چوڑی خندق تھی جسے عبور کرنا آسان نہیں تھا۔ اس سے بہتر مقام دفاع حلوان اور مدائن کے درمیان کہیں نہیں تھا۔ یزدگرد نے لشکر جمع کر لینے کے بعد حکم دیا کہ مقدس آگ روشن کی جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ آتش کدہ آگ کے شعلوں سے روشن ہو گیا۔ پجاری منتر پڑھنے لگے، ساری فوج اور سردار سجدے میں گر گئے۔ اٹھے تو دیکھا کہ یزدگرد کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز سے سب کو مخاطب کیا اور کہا، ایران کے سپوت و عراق اور جزیرہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، مدائن ہم سے چھن گیا، ایوان کسریٰ وحشی عربوں کے قبضے میں ہے۔ جنگ میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے، ابھی سارا ایران ہمارے قبضے میں ہے۔ اگر تم ہمت کرو، جان کی بازی لگا دو تو ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر سکتے ہیں، ان لٹیروں کو ملک سے نکال سکتے ہیں۔ دیکھو، تم ایک عظیم قوم اور عظیم ملک کے سپاہی ہو، ملک اور قوم کی حفاظت تمہارا فرض ہے، اپنے فرض کو ادا کرو اور ان وحشی عربوں سے اپنے ملک اور اپنی قوم کو بچاؤ۔ مقدس آگ تمہاری مدد کرے۔ میں نے مہران کو تم پر سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ مہران ایک عظیم جرنیل، بہادر، تجربہ کار اور نہایت محتاط شجاع ہے۔ جلولہ کو اپنی چھاونی بناؤ اور عربوں کا قلعہ کما کر کے اپنی عزت بڑھاؤ، اپنے بزرگوں کا نام روشن کرو، ملک اور قوم کی عزت کو 4 چاند لگا دو۔ مہران اور سارے لشکر نے مقدس آگ کے سامنے عہد کیا کہ میدان میں کٹ مریں گے مگر دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اپنی چھینی ہوئی عظمت کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے اور وہ کچھ کر دکھائیں گے کہ ہمیشہ زندگی پائیں گے۔ یزدگرد کی اس تیاری کی اطلاع حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر اطلاع دی۔ وہاں سے جواب آیا کہ خود تو مدائن میں مقیم رہو اور کچھ فوج بھیج کر اس کا تدارک کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 سپاہی منتخب کیے اور کاکا کو مقدمۃ الجیش پر مقرر کیا۔ ہاشم بن عتبہ کو سالاری عطا ہوئی اور جلولہ پر بڑھنے کا حکم دیا۔ اس عرصے میں مہران اپنے لشکر کو لیے ہوئے جلولہ پہنچ چکا تھا اور اس نے قلعہ کو ہر طرح سے محفوظ اور مضبوط کر لیا تھا۔ خندق میں کلہاڑیاں، برچھیاں اور نیزے گاڑ دیے تھے تاکہ کسی کو خندق عبور کرنے کا حوصلہ نہ ہو۔ قلعہ کے دروازے کے سامنے کا پل مضبوط کر لیا، صرف اس لیے تاکہ اپنے لشکر کو اس راستے سے میدان میں لا سکے۔ ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج لیے ہوئے پہنچے تو خندق کے کنارے اترے اور قلعہ کو محصور کر لیا۔ ایرانی قلعہ بند ہو گئے، مجاہد حملہ کرتے اور واپس آ جاتے۔ کبھی کبھی مہران لشکر لے کر نکلتا اور لڑ پھڑ کر شام کو قلعہ میں گھس جاتا، نہ کھلے میدان میں آتا، نہ کوئی فیصلہ ہونے پاتا۔ مجاہد چاہتے تھے کہ ایرانی میدان میں آئیں اور جنگ کا فیصلہ ہو، مگر مہران کی احتیاط اور قلعہ بندی کچھ نہ کرنے دیتی۔ اسی طرح محاصرے کو 80 دن گزر گئے۔ ایرانی بھی قلعہ میں تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے مہران سے کہا، سردار، ہم تو عربوں کو مدائن سے نکالنے کے لیے یہاں آئے ہیں، قلعہ میں بند رہنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ عرب کھلے میدان میں ہیں اور ہم چوہوں کی طرح بل میں چھپے ہوئے ہیں، آخر ایسا کب تک ہوگا اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہمیں عربوں سے 2 ہاتھ کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم اپنا عہد پورا کر سکیں اور عربوں کے خون سے میدان کو لالا زار بنائیں۔ مہران خود بھی محاصرے سے اکتا چکا تھا۔ اس نے جواب دیا، احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم قلعہ بند رہیں اور عرب تھک ہار کر چلے جائیں۔ اگر تم اپنی جان نثاری دکھانا چاہتے ہو تو کل میدان گرم ہو جائے گا۔ لشکر کے سرداروں نے تلواروں کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر یقین دلایا کہ ہم ایران پر اپنی جان نثار کر دیں گے، یا تو دشمن کو بھگائیں گے یا خود واپس نہیں آئیں گے۔ صبح ہوئی، روشنی پھیلی، مہران نے قلعہ سے لشکر نکالا، صفیں درست کی، میمنہ اور میسرہ پر بہادر افسر مقرر کیے، خود قلب میں اسلحہ پہنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ جمع۔ مجاہد صبح کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے آج نہایت خشوع و خضوع سے دعائیں مانگی تھیں۔ ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کی صفیں آراستہ کی اور کہا، مجاہدو، آج دشمن بڑے عزم سے میدان میں آیا ہے، بڑا لاؤ لشکر لایا ہے، بڑے استقلال اور صبر و ثبات سے کام لینا ہے۔
اپنی شجاعت اور تیغ زنی سے دشمن کے چکے چھڑا دو، تم خدا کے سپاہی ہو، اپنے خدا کی رضامندی حاصل کرو۔ ابھی ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ختم نہ ہوئی تھی کہ مہران نے لشکر کو بڑھایا اور پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ مجاہد بڑھے، دونوں لشکر ملے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ قعقاع اور ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جہاں دشمن کا زور دیکھتے فوراً پہنچ جاتے اور دشمن کی صفیں الٹ دیتے، مگر ایرانی پھر سے منظم ہو کر حملہ شروع کر دیتے۔ مجاہد بھی موقع سے پورا فائدہ اٹھانے پر تلے ہوئے تھے۔ ان کے حملے شدید سے شدید تر ہو رہے تھے، ان کے بازو مشین کی طرح حرکت میں تھے، تلواریں بجلی کی تیزی سے کام کر رہی تھی، ایرانی لاشوں سے میدان بھرتا جا رہا تھا۔ وہ کٹتے تھے اور بڑھتے تھے، ہٹتے تھے اور پلٹ کر حملہ کر دیتے تھے۔ آفتاب سر پر آ گیا، دھوپ کی تیزی اور جنگ کی گرمی سے میدان حشر بن گیا۔ زخمی تڑپ رہے تھے، گھوڑوں کے ٹاپوں میں کچلے جا رہے تھے، سر کٹتے تھے اور گرتے تھے۔ میدان کی زمین خون سے نہا رہی تھی، لہو کے چھینٹوں سے گھوڑے سرخ ہو رہے تھے، زندگی سہمی ہوئی تھی اور موت شباب کے مزے لے رہی تھی۔ فرشتے آسمان سے جھانک رہے تھے، مجاہدین کی سرفروشی اور شجاعت دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اچانک ایک بگولا اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ آندھی بن کر چھا گیا، میدان گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کھو گیا۔ ایرانی سہم کر پیچھے ہٹے۔ ہاشم اور قعقاع رضی اللہ عنہما ایرانیوں کو مارتے لتاڑتے دروازہ قلعہ پر جا پہنچے۔ ایرانی ایسا گھبرائے اور بوکھلائے کہ قلعہ کا دروازہ بھول گئے۔ قعقاع نے اپنے آپ کو دروازے پر پایا تو ایسی ضرب لگائی کہ قلعہ میں شگاف پڑ گیا۔ نعرہ تکبیر بلند کیا، مسلمان ادھر پلٹے، ایرانی بھی گھر آئے۔ مجاہدین کی تلواروں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا اور قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ مہران اور بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے۔ آندھی کی تاریکی چھٹی تو دور دور تک ایرانی لاشوں کے ڈھیر تھے، خندق ان کی لاشوں سے بھری پڑی تھی اور کوئی ایرانی موجود نہیں تھا۔ بے شمار مال غنیمت مجاہدین کے ہاتھ آیا۔ شاہ ایران نے سنا تو حلوان پر خسرو پرویز کو حاکم بنایا اور خود رے کو بھاگ گیا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر لمحہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر ہو سکیں۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔